ویلکم ٹو ممکن. آئی ایم زنیرہ اظہر. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو کشمیر پالیسی کے حوالے سے قوم سے خطاب کیا ہے، اس میں وہ بظاہر بہت مطمئن نظر آتے ہیں اپنی پالیسی پہ، لیکن اس پالیسی پہ کسی حد تک عوام مطمئن ہے یا نہیں ہے، یا عام آدمی کا کیا سوال ہے؟ اٹس اے بگ کویسچن مارک. کچھ اس کو ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں، اور ساتھ ساتھ دیکھیں گے مودی اور ٹرمپ کی جو G7 کی سائڈ لائنز پہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے اس کو بائی لیٹرل ایشو تو کہہ دیا ہے، لیکن اسی چیز کو وہ کس طریقے سے پلے کرتا ہے، اور G7 میں ایز اے مبصر جو شرکت ہے انڈیا کی، وہ کیا پیغام دیتی ہے ہمیں. اسی طرح عرب ممالک جو کہ ایوارڈز دے رہے ہیں نریندر مودی کو، ان کی فارن پالیسی ہمیں کیا میسج دیتی ہے، ہمیں اس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم کور کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے تصدق گیلانی صاحب، اور میرا ریگولر پینل میرے ساتھ ہے سلمان عابد ہیں، وجاہت مسعود اور عمر جاوید. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سلمان صاحب آپ سے شروع کروں گی. کشمیر پالیسی پہ آج کچھ بات چیت کی ہے وزیر اعظم سے. آئی وڈ ناٹ سے کہ یہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی یا کوئی پالیسی ایڈریس تھا ان کا. کیا پالیسی ہے ہماری کشمیر پہ؟ دیکھیے، ہم نے آج اپنی پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے اس میں پاکستانی جو کنسرن ہے اباؤٹ کشمیر اس کو ہائی لائٹ کیا، اور 3 بنیادی باتیں کی ہیں. ایک، انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ ورلڈ کمیونٹی کو انگیج کریں گے، ان ممالک کو بھی جو آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ ممالک جو شاید آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم مستقبل میں ان کو انگیج کر سکتے ہیں. تو پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر انگیجمنٹ کی بات انہوں نے کی ہے. دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ ہم ہر صورت میں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کشمیر کی جو اس وقت کی آزادی کی تحریک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور تیسرا، انہوں نے بھارت کو انتباہ کیا دوبارہ کہ دیکھیے 2 نیوکلیر جو ممالک ہیں اگر وہ جنگ کی طرف گئے تو جنگ ایک بہت بڑی تباہی پیدا کرے گی. اور اس کانٹیکسٹ میں پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک ایمبیسیڈر کے طور پر پیش کر رہے ہیں دنیا بھر میں کشمیر کاز کے کانٹیکسٹ میں. سو میرا خیال ہے کہ یہی پاکستان کی جو پالیسی ہے کشمیر کے بارے میں، وہ یہی پالیسی ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی اور مورلی ہم نے کشمیر کے کاز کو سپورٹ کرنا ہے. وہ آج بات انہوں نے کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ورلڈ کمیونٹی کو انگیج کرنے کی بات کی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر. انہی پروگراموں میں ہم یہ کہتے رہے کہ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے. پاکستان کے پاس اس وقت یہی آپشن ہے کہ وہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی زیادہ سے زیادہ ملکوں کو انگیج کرے، ان کو ریلائز کروائے کہ بھارت جو اس وقت جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ خطے کی سیاست کے لیے، پاکستان ہندوستان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے اپنا میسج تو کمیونیکیٹ کر دیا ہے، لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے. کیونکہ دیکھیے نا، ورلڈ کمیونٹی کو انگیج کرنا، آج کی جو اکنامک انٹرسٹ ہے اس میں بھارت کے اپنے مفادات ہیں دنیا کے ساتھ، اس میں کس طرح سے پاکستان پینیٹریٹ کر سکے گا، پاکستان اپنی بات کو کیسے منوا سکے گا. انہوں نے ہیومن رائٹس باڈیز کی تو بات کر دی ہیں. ہیومن رائٹس باڈیز نے تو آلریڈی بہت کچھ کہہ دیا ہندوستان کے بارے میں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ ورلڈ پاورز جو ہیں وہ اپنا کنسرن شو نہ کریں، وہ مودی کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں، بھارت پہ دباؤ نہ ڈالیں. ورلڈ پاورز تو بالکل بادرڈ نہیں نظر آ رہی. اس وجہ سے نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، اپنے تو پھر اکنامک ہم انٹرسٹ کیوں ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس دیکھیے، ہمارے پاس آپشن کیا ہے. آج انہوں نے پرائم منسٹر نے بوسنیا کی مثال دی ہے کہ جس وقت اس وقت ہوا تھا، اس وقت بھی بہت سے مسلم ممالک ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. تو نقصان تو سلمان صاحب بوسنیا کا ہو گیا تھا نا، ہیومن کرائسس، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہی تو بڑی بات ہو رہی ہے کہ اگر ورلڈ کمیونٹی نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہ کی اور اپنے آپ کو یہاں پر اس وقت اپنے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ شو نہ کیا اور بھارت پہ دباؤ نہ ڈالا، تو یہ پاکستان اور ہندوستان جس جنگ کی طرف جا رہے ہیں اس کا انجام تو پھر سب کو پتہ ہے نا کیا ہوگا. اور یہی بات پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمیں جنگیں نہیں کرنی، ہمیں خطے کی سیاست میں اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، ان ایشوز کے اوپر لڑنا ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے مشترکہ ایشوز ہیں. لیکن اگر ہندوستان کی اس وقت کی پالیسی جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں جو ہندوتا پر مبنی ہے، جو جارحیت پر مبنی ہے، اب آپ وہ دیکھیں نا، آج وہ کہہ رہے ہیں بائی لیٹرل مسئلہ ہے. بھائی بائی لیٹرل مسئلہ ہوتا تو آج مودی صاحب سے کوئی پوچھے نا کہ آپ نے بائی لیٹرل مسئلہ رہنے کہاں دیا ہے. آپ نے تو سارے کے سارے مسئلے کو خود ہی اپنے آپ کو بائی لیٹرل سے باہر نکال دیا ہے، اور آپ نے خود وہ اقدامات اٹھائے ہیں جو بائی لیٹرل کے خلاف ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کی جو سیاست ہے وہ اس وقت خود ایک بہت بڑی جو ہے نا کنٹروورسی بنی ہوئی ہے خود ہندوستان کے اندر بھی. ابھی آپ دیکھیے نا، جو ان کی اپوزیشن رہنما گئے تھے سارے کے سارے، ان کو سری نگر ایئرپورٹ سے باہر نکال دیا گیا اور کہا کہ آپ کو یہاں آنے نہیں دیا جائے گا. بھائی آپ دوسروں پہ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنے اندر ان لوگوں کی آوازوں کو دبا رہے ہیں جو اس وقت کشمیر کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کمنگ بیک ٹو پرائم منسٹر وجاہت صاحب، آپ کو ان کی ٹون سے، ٹینر سے، اور جو ورڈز انہوں نے یوز کیے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میکسیمم ریسٹرینٹ؟ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بہت پیسفل ریزولوشن چاہ رہا ہے پاکستان، بٹ یہ جو کانفلکٹ ریزولوشن ہوتی ہے اٹس آلویز اے ٹو وے ٹریفک.
ہمیں انڈیا کی طرف سے تو ویسا رسپانس نہیں مل رہا, وہ تو کیے جا رہے ہیں جو انہوں نے انیشیٹ کرنا ہے اپنے لیے. GPRS ڈیوائسز ہمارے ایریاز سے مل رہی ہیں مستقل, یعنی کچھ نہ کچھ اینی فارم آف وار یو کال اٹ, کنونشنل نہ صحیح, اور آگے آگے کنونشنل کا شاید دور بھی نہیں رہے گا. تو واٹ از دا ورلڈ اپ ٹو؟ آپ نے کہا باڈی لینگویج, ٹینر, لہجہ. میں ایک تیسری چیز اس میں شامل کرنا چاہوں گا زنیرہ, اور وہ ٹائمنگ. یہ 5 اگست کو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ معاملات ہوئے ہیں, اور آج 26 تاریخ ہے. 21 دن کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے لوگوں کو اعتماد میں لینا پسند کیا ہے. میری رائے میں دراصل جو امیڈیٹ پاسبلٹیز تھیں, تھریٹس تھے, اور جو ڈسٹیبلائزیشن کے جو خطرات تھے, میرے خیال میں وہ بیٹھ گئے ہیں. میں اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دوں گا. پرائم منسٹر انڈیا کے مودی کا پاکستان کی ایئر اسپیس یوز کر کے فرانس کی طرف جانا, یاد ہے جی آپ کو؟ 1.5 مہینہ پہلے جب وہ جانا چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا تھا. ابھی 5 اگست سے پہلے ہی تو ہم نے ایئر اسپیس اوپن کی جی کی تھی, لیکن یہ کہ انہوں نے استعمال نہیں کی تھی, ہے نا. ابھی اس کے بعد ان کا یہ استعمال کرنا یہ ایک جسچر ہے. دوسرا یہ کہ پاکستانی میڈیا پہ بھی یہ رپورٹس آئیں کہ افغان ٹرانزٹ جو ہے بائی روڈ انڈیا افغانستان کی جو ہے ریسٹور کر دی گئی ہے. میرے خیال میں وزیر اعظم لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے آئے تھے کہ وار از ناٹ این آپشن. جہاں تک سفارتی تعلقات کا, سفارتی انگیجمنٹس کا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اویئر کرنے کا کام ہے, ظاہر ہے کہ یہ دنیا بھر میں کیا جاتا ہے. اور اس میں بھی میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ ہماری کچھ تاریخ میں کچھ ایسے موڑ آئے ہیں جن پہ فریقین کہہ لیجئے, لیکن پاکستان بھی اس میں شامل ہے, جنہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ اس طرح کا بنایا ہے, کمزور کیا ہے. میں کہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک خاص حد سے زیادہ معاملات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اس کی ایگزیکٹلی اگر پن پوائنٹ کریں ون سنگل ریزن, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل رائٹ, جس وقت ہم جو ہے وہ راجیو گاندھی اور بے نظیر بھٹو سیاچن پہ بات کر رہے تھے, دونوں ملکوں میں تجارت کی بات ہو رہی تھی, دونوں ملکوں میں جو ہے وہ بہت سے ایسے سٹیپس لیے جا رہے تھے. ایگزیکٹلی دیٹ واز دی مومنٹ جب ہم نے جو ہے اس وقت بھی کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے سیاسی لڑائی سیاسی اور سفارتی طریقوں سے لڑی جاتی ہے, جب اس میں کائنیٹک ایلیمنٹ شامل کر دیا جاتا ہے تو اخلاقی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. ابھی بھی اس وقت پاکستان کوئی ایسا کام نہیں کر رہا, اور آج سے نہیں, غالباً 2004-2003 سے ہم نے اس کو کمٹ کیا ہوا ہے, اور بائی اینڈ لارج پاکستان کی وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ برقرار ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس دوران میں آپ دیکھیں اڑی ہوا ہے, پٹھان کوٹ ہوا ہے, پلوامہ ہوا ہے. اب ہندوستان کے پاس وہ ہم نے وہ بنیاد فراہم کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں دوبارہ بہت سنجیدگی سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے بھارت خود کو ایک رسپانسیبل اسٹیٹ کے طور پہ اسٹیبلش کرتا ہے, پاکستان کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا. پاکستان کے داخلی حالات جو ہے, پاکستان کی جو داخلی سیاست ہے, وہ اس طرف جانے میں ہماری رکاوٹ ہے. گیلانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. وزیر اعظم نے آج یہ بھی کہا کہ مودی نے الیکشن جیتنے کے بعد پوری کوشش کی کہ پاکستان کو FATF میں بلیک لسٹ کیا جائے, اور انہوں نے دنیا بھر میں لابنگ کی. میرے حساب سے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. ہم تو ابھی تک یہ بات کرتے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے FATF ایک انٹرنیشنل باڈی ہے, اور ان کی وجہ سے بیکاز ہم ریسٹرکٹڈ ہیں ڈیو ٹو آر اکنامک ریزنس کہ ہم اسے فالو کریں, اور جو ٹیرر فائنانسنگ کے ایلیمنٹس کو وہ کنٹرول کرنے کو کہتے ہیں ہم اسے کریں. لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے لابنگ کیا ہمیں FATF میں لے جانے کے لیے اور گرے لسٹ کروانے کے لیے. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں جی, جو انٹرنیشنل ریلیشن شپس ہیں نا زنیرہ, وہ کوئی اتنے ایتھیکل بیسس پہ نہیں چلتے. تو آئی ہیو نو ڈاؤٹس کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں, ورلڈ فائنینشیل انسٹیٹیوٹس, ان کے ساتھ مختلف ملکوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں, اور وہ استعمال بھی کیے جاتے ہیں بعض صورتوں میں ان ممالک کو انڈر پریشر لانے کے لیے جن ممالک سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. تو آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ انڈیا نے ایسا کیا ہوگا. اچھا, مائی کوسچن از کہ یہ سب کچھ اگر انڈیا نے کیا ہے تو یہ تو انڈیا کو انٹرنیشنل اسٹیج پہ بہت پرومیننٹ پوزیشننگ دیتا ہے, اور G7 میں جس طرح کے ممالک شامل ہوتے ہیں اس میں ایز این آبزرور شرکت کر کے بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید جو بگ پاورز ہیں اس میں اب انڈیا آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم آلریڈی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کریش ہو چکے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے, انڈیا کی لابنگ کی وجہ سے ہمیں FATF جیسی باڈی نے اتنا پریشرائز کیا.
دیکھیں جی، میں اس میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ انڈیا نے ہی پریشرائز کیا، ڈیفینیٹلی اس میں اور فیکٹرز بھی انوالوڈ ہیں. آپ یو ایس کا فیکٹر جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے، فرانس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اسپیشلی جب افغانستان کے تناظر میں آتے ہیں تو یو ایس کے کافی وہاں پہ مفادات ہیں جن کو انہوں نے ہم سے انہیں بہت کچھ چاہیے، تو پریشر بلڈ کرنا ان کے بھی حق میں جاتا تھا. تو یہ کوئی ایک انڈیا کی ہی اسٹرینتھ نہیں ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہیں. Well, sir, this is coming from Prime Minister, so this is a very serious statement. دس از ویری سیریس کیس. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انڈیا ہمارا دشمن ہے اور وہ جو بھی اقدامات کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس اپنے حوالے سے جسٹیفائی بھی کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ بہت سارے انٹرنیشنل کمیونٹیز کے کنٹریز کے مفادات، بزنس جو بینیفٹس ہیں وہ اٹیچڈ ہیں. بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑا بزنس ہے انڈیا کے ساتھ اٹیچ. لیکن اس کا اور اسی حوالے سے آپ کو دیکھیں گے مختلف جگہوں پہ، ایون ہمارے ہمسایہ ممالک میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح سے سپورٹ اس وقت نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گیو اپ کر دیں اور ہم اپنی اہمیت جو ہے وہ ثابت نہ کر سکیں. گیو اپ تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے میسج جو مل رہا ہے وہ تو ہمیں کیچ کرنا چاہیے نا. عمر، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ بالکل کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اگر آپ نے انگیج کرنا ہے تو ان کو بتائیں کہ کہاں پہ ان معاملات میں وہ امپیکٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل، افغانستان میں اگر یو ایس نے ہم سے سپورٹ لینی ہے تو انڈیا کے ساتھ تنازع اور اسپیشلی کشمیر فرنٹ اگر اوپن ہے تو ہم کمفرٹیبلی ان کو اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتے. تو وہ یو ایس وہ پرپس حاصل نہیں کر سکتا. تو ہمیں ان کو ایک یہ احساس دلانا ہے. دوسرا احساس یہ دلانا ہے کہ یہ جو خدا نخواستہ دو ایٹمی ممالک میں جنگ ہوئی، جو خان صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ اس کے اثرات کوئی صرف اس خطے تک محدود نہیں رہیں گے، پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی. اور اسپیشلی اب نیوکلیئر وار کے حوالے سے سوچیں تو میرا خیال ہے. جی سر، مجھے عمر کی طرف جانا ہے. عمر، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں ضرور، یہ ایک حقیقت جو ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی، ایک تسلیم کر لینی چاہیے، وہ یہ کہ یہ ساری گیم ہے مارکیٹ کی، یہ ساری گیم ہوتی ہے زر کی، پیسے کی. اب آپ دیکھیے کہ جہاں 30 سے 40 کروڑ مڈل کلاس کی منڈی ہے اب انڈیا، جو 30 سے 40 کروڑ مڈل کلاس اس سے بھی بڑھ کر ہوئے گی. جیسے دیکھیں نا، 2006 میں جارج بش نے ایک تاریخی جملے میں بڑی بات کر دی تھی. انڈیا کا دورہ کیا جارج بش نے امریکی صدر کے طور پر، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا 2006 میں انہوں نے کہا کہ انڈیا کی 30 ملین مڈل کلاس ہے، یعنی 30 کروڑ مڈل کلاس ہے جتنی امریکہ کی آبادی بھی نہیں ہے. اب اس ایک جملے میں ہمیں ساری بات جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بڑی مارکیٹ ہے، بڑی منڈی ہے. ویسٹرن ممالک کے وہاں سیدھے اکنامک انٹرسٹ ہیں. عرب ممالک کا جو آپ نے ذکر کیا، عرب ممالک کے لیے یو اے ای، بحرین، سعودی عرب آپ دیکھ لیں، اس کے لیے انڈیا ایک بڑی منڈی ہے، بڑی مارکیٹ ہے. پھر خاص طور پر 90s کے بعد جب انڈیا نے اپنی اکانومی کو اوپن کیا، لبرل اکنامی کیا، مارکیٹ اورینٹڈ اکانومی کی ہے. آل اکاؤنٹس ٹیکن. لیکن کیا یہ بات ہمیں اب سمجھ لینی چاہیے کہ انڈیا نے لابنگ کی ہمیں ایف اے ٹی ایف میں لے جانے کے لیے؟ انڈیا نے یقیناً لابی کی ہوئی، کیونکہ لابنگ میں بھی اس سے ہماری ڈپلومیسی کو کیا میسج آتا ہے؟ ذرا انڈیا جو ہے، اگر ہم دیکھیں، خود پاکستان کے کئی سفارتکار یہ بتاتے ہیں کہ واشنگٹن میں، امریکہ میں انڈیا کی جس طرح کی لابنگ ہوتی ہے، انڈیا جس طرح لابنگ پر پیسہ خرچ کرتا ہے، جس طرح کے وہ لابسٹ ہائر کرتا ہے، ہم اس طرح نہیں کر پا رہے. ہم اس طرح، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، ریاست کے طور پر بات کروں، ملک کے طور پر بات کروں. کیونکہ یہ اتنے سالوں کا معاملہ ہے، یہ شروع سے ہی اس کی جس کو نہیں کہتے مارکیٹنگ یا برانڈنگ، وہ ظاہری بات ہے اس میں وہ لابسٹ بہت بڑے پیمانے کے ہائر کرتے ہیں. ہم بھی ہائر کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت پیسے ہیں، پتہ نہیں ہم اس پہ کیوں نہیں اسپینڈ کرتے. the question is. اور ایک اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ابھی پہلے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو کچھ ایبٹ آباد میں ہوا، ایک اسٹیٹمنٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ پاکستان اس میں شامل تھا. آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے 21 دن کے بعد، جس طرح کہ وجاد صاحب نے نوٹیفائی کرایا ہے کہ بھئی اصل میں تو ایف اے ٹی ایف میں بھی ہم اس کی وجہ سے گئے ہیں. تو پھر ہم ایسے ہی خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے خود اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان بینڈ آؤٹ فٹس کے خلاف جانا ہے اور ٹیرر فائنانسنگ کو روکنا ہے. ویئر از دا ٹروتھ اینڈ واٹ از دا ٹروتھ؟ وجاد صاحب آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہم تو اس بات سے منکر تھے کہ کسی طرح کی کوئی ایسی آرگنائزیشنز ہماری زمین پہ موجود ہیں جو ہے وہ انٹرنیشنل ایتھکس کو، موریلٹی کو، انسانی ضمیر کو جو ہے وہ قبول نہیں ہے. ہمارے ہاں تو وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں میڈیا پہ اور دوسری جگہوں پہ جو اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے. آج میں نام نہیں اب کسی کا لینا چاہتا، میں بتا سکتا ہوں کہ کون کون صاحب ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ بات ایک حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہوتی ہے
वो और जो डिप्लोमेसी होती है वो एथिक्स बेस्ड नहीं होती, बट इट डजंट अलो अस टू बी pragmatism doesn't allow us to get involved in जी। सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। जी वजाहत साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था जुनैरा कि ये जो हमारा फॉरेन ऑफिस है ना, ये बड़ा बदकिस्मत शोबा है, ये हमारा उज़्व ज़ईफ़ है, इस पर नज़रा गिराना बहुत आसान है। दुनिया भर में जो डिप्लोमेसी होती है ये काम करती है इस मुल्क की इकॉनमी की स्ट्रेंथ पे और सियासी इस्तेहकाम पे, ठीक है ना। जो लोग हमारे से बात करते हैं बैरून मुल्क बैठे हुए, उन्हें इन सारी बातों का हमसे बेहतर पहले से मालूम होता है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, सर ज़फ़रुल्लाह और अज़ीज़ अहमद से लेके आका शाही और साहब याकूब अली खान और उनसे लेके बाद वाले बहुत से ब्रिलियंस और फ्लेयर हमारे लोगों का किसी से कम नहीं है। बिला वजह जो है वो किसी को इल्ज़ाम देना मुनासिब नहीं है। बात यह है कि हम उनकी जेब में क्या डाल के उन्हें भेजते हैं, उनके पास हम कौन सा मुकदमा उन्हें लड़ने के लिए देते हैं। अगर उस मुकदमे में जान नहीं है तो हमें उन जो हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग हैं उन पे या ये कहना, देखिए इस मुल्क में फॉरेन ऑफिस को फॉर ए लॉन्ग टाइम फॉर कोवर्ट एंड अल्टीरियर रीजंस कहा जाता था, ये फॉरेनर्स ऑफिस है। तो इस ये बिल्कुल इस मुल्क में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते थे। तो एक चीज़ जिसकी मतलब 70 इयर्स की लेगेसी है कि सारे इंस्टीट्यूशंस का यही हाल है, तो फिर हम ऑल ऑफ अ सडन इस एक साल की गवर्नमेंट से सलमान साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? पहली बात तो ये है कि वजाहत साहब ने जो बात की है कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने पिछले चंद बरसों में जो वॉर ऑन टेररिज्म के हवाले से जो सीरियस एफर्ट्स किए हैं, आज क्या वो दुनिया में रिकग्नाइज नहीं हो रही? या जो भारत जो दुनिया में कहता था कि पाकिस्तानी रियासत बराह रास्त दहशतगर्दी में मुलव्वस है, आज उसके मुकाबले में हमारा नैरेटिव दूसरा नहीं है? क्या हमने जो कोशिशें की हैं सिर्फ भारत के दबाव में की हैं? क्या सिर्फ हमने जो कोशिशें की हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में की हैं? देखिए पाकिस्तान ने भी अपना नैरेटिव चेंज किया है, बहुत सी जो माजी की गलतियां उनको रिविजिट किया है। लेकिन उसको सेल नहीं किया सही। देखिए सेल इसलिए नहीं किया कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डेफिसिट रहा है, जो सिविल मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में रहा है, जहां हमारे यहाँ एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी रही है और एक बंदा जो है पाकिस्तान 18 साल से, मेरी बात सुने, 18 साल से तकरीबन सारे ऑपरेशंस चल रहे हैं ना टेररिस्ट के अगेंस्ट, तो कम से कम 18 साल से तो आप ये ना कहें कि सिविल मिलिट्री नहीं। आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि क्या दुनिया ने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया कि पाकिस्तान जो इस वक्त सीरियस एफर्ट्स कर रहा है वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर? अभी देखिए 9/11 के बाद भाई मेरी बात सुने, अब आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं पाकिस्तान ने क्या काम नहीं किया जिसकी बुनियाद पे आप ये कहें कि पाकिस्तान सीरियस एफर्ट नहीं कर रहा? आपने अभी कहा कि कालेदम तंजीमों के बारे में, क्या पाकिस्तान ने सीरियस कोशिश नहीं की इन कालेदम तंजीमों के बारे में? ये कह देना कि सिर्फ हिंदुस्तान के दबाव में किया है, मेरा सवाल रिकॉग्नाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एफएटीएफ में आज जो हमारी पोजीशन बदल रही है, आज जो हमें वहां पे पॉलिटिकल स्कोर मिल रहा है, जो पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? पता है आपको आउट ऑफ 40 24 पे कहा गया कि लेस देन भाई इसी तरह से ना एफर्ट्स आगे बढ़ रही हैं नहीं बढ़ रही? पहले मुझे मैं आपसे अर्ज करूं कि यही मुसीबत है मेरे भाई सलमान आबिद और इनके हम नवाओं की कि ये हमें ये डेफिनेटली नहीं बताते। आप जो हमें बार-बार ये बताते हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान हमने कब से कहा कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा? आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। मैं एम्बिवेलेंस और डुप्लिसिटी की बात कर रहा हूं। उसमें भी किया है पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। आज अगर पाकिस्तान दुनिया में रिकॉग्नाइज कर रही है, मैं की बात कर रहा हूं, कैसे नहीं कर रही? डुप्लिसिटी के अंदर भी हमने अपने आप को रिविजिट किया है। जो काम हम माजी के अंदर कर रहे थे वो हमने उसको रिविजिट किया। हमें भी बता दिया जाए कि कब, यानी जब भी किया है, फसाद पे, जब भी किया बताया जाए वजीरिस्तान के ऑपरेशंस पे या 2009 के बाद। अच्छा ऑलराइट, इसको जरा आगे एक कदम लेके जाते हैं। मोदी और ट्रंप की जो फ्रांस में मुलाकात हुई है, सबसे पहले तो उमर ये समझने की ज़रूरत है जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए सिर्फ कि G7 में दुनिया की इन्फ्लुएंशियल तरीन कंट्रीज़ जो हैं वो होती हैं शामिल। एज एन ऑब्जर्वर भी अगर स्टेटस मिला है इंडिया को तो ये उनकी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है और ये एक उनकी पोस्टरिंग है दुनिया में। इंटरनेशनली उन्होंने अपने आप को ये पोस्टरिंग करके बताया है कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, अब आप एक तरफ G7 में जाके बैठे हैं और वहीं पे आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात की है। एक तो आप देखें उन्होंने वहाँ जाके कह दिया ये बायलैटरल इशू है, आप इससे बाहर रहें। ठीक है, तो जो आप लोग बात कर रहे हैं कि मोरालिटी का कोई लेना देना नहीं होता इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, अगर वो सब मान भी लिया जाए तो फिर क्या ये दुरुस्त है कि चाइना के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट है रीजन में अमेरिका के, उसकी वजह से जो स्ट्रेटेजिक एलाय है इंडिया का हमेशा से चलता आ रहा है एक स्टेटस, वही री इम्पोज होता जा रहा है? जी जरा आपकी सिर्फ एक बात से जुज़वी, हमेशा से नहीं, ये 90s के बाद से, उससे पहले सारी बात है इंडिया जो है जब तक वो नेहरू रशिया के साथ भी अलायंस रहा तब उसका प्रो, लेकिन अभी तो सिंस एवर सिंस द कोल्ड वॉर
ہمیشہ سے کولڈ وار امریکہ ختم کے ہونے کے ساتھ بعد کھڑا ہے۔ 90s کے بعد سے اس کا بالکل چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے امریکہ کا ایک اسٹریٹجک الائے اور پلس جو اکنامک بینیفٹ سارے ویسٹ کو انڈیا سے ملتے ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں۔ جہاں تک آپ نے کہا G7 کا، G7 آپ چھوڑیے، آپ یہ دیکھیے OIC میں انڈیا کو ایز آبزرور کا اسٹیٹس ملا ہے۔ ابھی ان کی فورن گزشتہ جو یہ اجلاس ہوا تھا اس میں انڈیا نے ایز آبزرور وہاں شرکت کی تھی۔ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ نہ مورلز کی گنجائش ہوتی ہے، نہ فورن پالیسی جذبات سے چلتی ہے، نہ سینٹیمنٹ سے چلتی ہے، وہ چند عملیت پسندی ہوتی ہے جو خارجہ پالیسی کو چلاتی ہے، انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں جو خارجہ پالیسی کو چلاتے ہیں۔ باقی وجاہت صاحب نے بڑی اہم بات کی، بہت قابل ہمیں وزراء ملے ہیں، فارن منسٹرز بہت قابل، بہت مطالعہ کرتے تھے۔ یہ خورشید قصوری صاحب باقاعدہ اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے ممالک کا دورہ کرتے تھے، پرسنالٹیز کا، ہسٹری کا، تمام کا تمام۔ لیکن ایشو وہی آتا ہے کہ چونکہ پالیسی میکنگ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، آگے صحیح طرح ڈلیور نہیں ہو پاتا۔ جی وجاہت ویری بریفلی میں آپ سے عرض کروں کہ ڈے بیفور یسٹرڈے آن سیٹرڈے جو ہمارے وزیر اعظم کی معاشی ٹیم ہے وہ ان سے ملی اور ان کو کیا اطلاع دی کہ جناب بجٹ کا خسارہ جتنا ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا اس سے 700 ارب روپے زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھارت اس وقت جو ہے وہ 4000 ارب یعنی ڈالر 4 ٹریلین کے قریب اس کا جی ڈی پی جا رہا ہے، اور ہمارا 312 سے 2018 میں سے کم ہو کے 260 پہ آیا ہے، یہی ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ کوئی قوم کے غدار نہیں ہے جو ہمارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قوم کا بھلا ہی چاہتے ہیں، لیکن معاف کیجیے گا جو جیب میں ہے اسی پہ لڑنا ہے نا۔ یہ کوئی نعرے لگانا تو نہیں ہے کہ لکشمی میں جا کے لگائے جائیں۔ I absolutely stand with our leadership when they say کہ بھائی ہم ریسٹورینٹ سے کام لے رہے ہیں۔ ارے بھائی ہمارے پاس پہلے دانے نہیں ہیں، لڑائی دنگے فساد میں اس کا زیادہ نقصان ہوگا جس کے پاس پہلے سے کم ہے۔ ایز فار ایز انڈیا از کنسرن میں آپ سے عرض کیے دے رہا ہوں کہ ہمیں تقابل کی بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری جو اسٹرینگس ہیں، ہماری اسٹرینگس کیا ہیں، ہماری یوتھ، جس طرح سے ہندوستان، And that's a very long road. That's a very long road. That's a very long road. There is no shortcut. بالکل شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ گیلانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں کہ آپ نے دیکھا کہ فرانس کے اس میں سائڈ لائنز پہ G7 میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے۔ تو یہ جو فلپ فلاپ پالیسی ہے انڈیا کی، پاکستان تو ہمیشہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے، پاکستان ہمیشہ سمجھتا رہا کہ اسلامی امہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اسلامی امہ جو ہے وہ نہ صرف ان کو اپنے ہائیسٹ سول ایوارڈز دیتی ہے بلکہ بہت بڑے بڑے ان کے ساتھ کانٹریکٹس کرتی ہے، اور وہ کانٹریکٹس اکنامک انٹرسٹ ان کے زیادہ کلوز ہیں، وہ کوئی اسلامک امہ کو نہیں مانتے۔ تو ہماری فارن پالیسی یا ہمارے ہو ایور از دا پالیسی میکر، وہ جو بھی ہیں، وہ اس مت سے کب نکلیں گے کہ جو فارن پالیسی ہے اس میں مسلمانیت کام نہیں آتی، اس میں اخلاقیات کام نہیں آتی، اس میں صرف انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور یہی بات میرا خیال ہم سب اس وقت کر رہے ہیں کہ جب اکانومی کی بات آتی ہے نا تو دیکھیں آپ اپنے محلے اپنے علاقے میں دیکھ لیں، آپ کس کی عزت کرتے ہیں؟ جس کی جیب میں 4 پیسے ہوتے ہیں، جو اپنے گھر کھاتا پیتا ہے۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں موو کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں آپ کے اور ان کے انٹرنیشنل بزنس افیئرس کے حوالے سے کیا انٹرسٹ ہیں، ایک دوسرے کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس میں بالکل یہ کوئی آپ جذباتیت کی، ایموشنز کی بات نہ کریں۔ مطلب وہ لوگ اس وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے جب تک آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں مطلب ریسنٹلی ایون پاس میں بھی جب کوئی حکمران آپ کے پاس آ کے کسی بھی اسلامک ملک کا ہو یا دوسرے کا ہو، پاکستان میں آ کے اس کا ایک بیان ہوتا تھا، انڈیا میں جیسے ہی جاتے تھے وہ اپنے ڈفرینٹ انٹرسٹ کی بات کرتے تھے۔ تو یہ کوئی فارن پالیسی میں کوئی ایسی چیز کسی نے نہیں پڑھائی کہ وہ ہمیشہ ایک ڈائریکشن میں موو کرتی رہے گی۔ ہمیں بھی اپنی اسٹرینگس پہ، جیسے ابھی ہم سارے شرکاء کہہ رہے ہیں، ان کو تھوڑا ہمیں دیکھیں، ہمیں جو پرابلم ہے وہ انٹرنل اسٹیبلٹی کا ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ بنگلہ دیش کو یا باقی ممالک وہ اتنے کچھ زیادہ کوئی سورما انہوں نے پیدا نہیں کر لیے، انہوں نے اپنے سسٹم کو تھوڑا سٹیبلائز کیا۔ اور دیکھیں پانی کا گلاس لیں نا، اس میں آپ مٹی ڈال دیں اور اس کو تھوڑی دیر بعد آپ نا رکھ دیں اور وہ مٹی آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جائے گی، لیکن آپ 2 منٹ کے بعد اٹھا کے اس کو پھر ہلا دیں تو مٹی کبھی نہیں بیٹھے گی۔ اگر آپ نے کسی بھی سسٹم کو سٹیبلائز کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا وقت دیں، اس کو چلنے دیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرائسس وقت نہیں دیتے نا، جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ تو ہمیں ٹائم دینے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی نا، وہ تو جیسے جیسے سیناریو ڈیولپ ہوتا ہے یو ہیو ٹو بی ریڈی ٹو شوٹ۔ ایبسولوٹ، انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دینا۔ دیکھیں ہم نے یہ سب کچھ انٹرنلی ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ایز اے نیشن انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیسے فیس کرنا ہے، ہم نے انٹرنل یونٹی کو کس طرح کریٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو کس طرح ساتھ ملانا ہے۔ دیکھیں
ہم آج دشمن, اپنے سخت دشمن سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. انڈیا از the worst enemy. ہم کہتے ہیں ان سے بات کریں گے. وائی ناٹ کہ ہم اپنے لوگوں سے بات کریں, اخلاقیات انٹرنلی اپنی جگہ, لیکن یہ کہ ہم ان کو ساتھ ملائیں. سر یہ چیزیں سر سائملٹینیسلی چلتی ہیں نا. ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا, مودی اپنے اندر بھی ملک میں لوگوں کو مار رہا ہے, کشمیر میں بھی لوگوں کو مار رہا ہے, اور پھر بھی وہ ہر دل عزیز ہے انٹرنیشنل فرنٹ پہ. تو بات انٹرسٹ کی ہو رہی ہے. میں سلمان صاحب کی طرف جاؤں گی. سلمان صاحب, این پیٹرسن ایکس یو ایس کی امبیسڈر جو کہ پاکستان میں تھیں, یہ ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ چائنا ورسز یو ایس ہے یہ جو ٹریڈ وار ہے, اور یہ تو اب لمبی چلے گی, اٹس جسٹ لائک این ادر کولڈ وار. تو اس میں انڈیا جو ہے وہ ایک کمپلشن ہے یو ایس کی, اس کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ اس ریجن میں کون ہے جو ایز اے پراکسی پلے کرے گا آف یو ایس. تو اگر یہ دیکھیں تو یہ بڑی ریئلسٹک بات ہے اور انٹرسٹ کی بات ہے. اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے کہ جو امریکہ کے سامنے جو بھارت ہے اس کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں. اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. تو سب کو پتا ہے کہ جتنی بڑا اکانومی کا سائز ہے, جتنا ان کا جسٹر ہے ورلڈ پالیٹکس میں اندر, یقینی طور پر انڈیا کا پلہ دنیا کی پالیٹکس میں بھاری ہے اور امریکہ کے سامنے بھی بھاری رہے گا. لیکن سوال یہ ہے کیا اس کی آڑ میں آپ ہندوستان کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے؟ اجازت بھی تو یو ایس نے دینی ہے. دیکھیں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, اجازت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہاں کچھ ہو رہا ہو اور اس پہ آپ ریئیکٹ نہ کریں, ٹھیک ہے نا, اس پہ آپ بولیں نا. اب اسی طرح سے میں نے مثال کے طور پہ رچرڈ باؤچر کی مثال دی تھی, ابھی آپ نے ایک وزیر خارجہ کی مثال دی ہے, انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہاں پہ خراب ہوگا اس خطے کی سیاست میں, بھارت اس کا براہ راست ذمہ دار ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ بھارت کو اگر آپ نے انٹرنیشنل پالیٹکس آپ نے کہا جی اکنامک انٹرسٹ کے اوپر ہوتی ہے, تو بھول جائیں پھر پولیٹیکل انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں, بھول جائیں اسٹریٹجک, میں کہہ رہا ہوں, وہی میں کہہ رہا ہوں, تو پھر بھول جائیں مورل گراؤنڈز کیا ہیں, بھول جائیں یو این ریزولوشنز کو, بھول جائیں پولیٹیکل ڈیبیٹس کو. نہیں بھولے ہوئے نا, تو اسی وجہ سے آج ورلڈ پالیٹکس کانٹرڈکشن کا شکار ہے نا. جو ابھی بات انہوں نے کی کہ وہ یہاں پر آ کے کیا کہتے ہیں, وہاں جا کے کیا کہتے ہیں, ادھر کیا کہتے ہیں, ادھر کیا کہتے ہیں, کیونکہ اپنے اپنے انٹرسٹ کے اندر کھیل رہے ہیں. لیکن دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کانٹرڈکشنز کیا ہیں. آج کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے 22واں دن ہے جی, کرفیو لگا ہوا ہے نا. بھارت کی جو ڈیموکریسی, جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, اس کا جو شرمناک مظاہرہ تو دیکھیں کہ اس نے 22 دن سے کرفیو لگایا ہوا ہے اور ورلڈ کمیونٹی خاموش ہو, تو اس کے بعد آپ کہیں جی کچھ نہیں ہونے والا. اوکے, مجھے بریک لینی ہے, ہم یہیں سے دوبارہ گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. عمر, آپ سے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لینا چاہوں گی کہ ہم لوگ اپنے پروگرامز میں بھی پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں. 5 اگست کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس میں پہلے ہمیں توقع تھی انسٹیٹیوشنز کوئی نہ کوئی رول پلے کریں گے انڈیا کے اندر سے اس چیز کو چیلنج کرنے کے لیے. پھر جو ان کی کمیونل وائسز ہیں, جو ان کا حسن تھا ایک, جسے کہنا چاہیے پلورلسٹک سوسائٹی, ڈائیورس کلچر, ہر طرح کی ایتھنیسٹی وہاں پہ موجود ہے, ریس ہے, کاسٹ ہے, ریلیجنز ہیں, اور اس کی وجہ سے ہی وہ لارجسٹ ڈیموکریسی اپنے آپ کو کہتے تھے. تو نہرو اور گاندھی کا جو انڈیا تھا وہ ایک طرح سے ایروڈ ہوتا نظر آ رہا ہے, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. جو چیز پریسیڈنس لیتی جا رہی ہے یا کنٹرول لے رہی ہے وہ صرف ایک چیز ہے, ہندو بھارت, کہ ہندو صرف جو ایک ورڈ ہے اس کو سب میں آپ نے ضم کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں اس کا جو ایفیکٹ ہے اس ایک ریجن میں, جب اس طرح کا کوئی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ بیہیویئر آتا ہے, اس کا فال آؤٹ ہر جگہ پہ آتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا بابری مسجد کا جب واقعہ ہوا تھا تو لوگوں نے ادھر, ہمارے ملک میں کوئی اچھی مثال نہیں ہے لیکن ہمارے ادھر مندر گرانے شروع کر دیے تھے. تو اس ایکسٹریمزم کا کیا فال آؤٹ آپ دیکھتے ہیں یہ آر ایس ایس کا؟ آج عمران خان صاحب کی اسپیچ میں جو میں اپنی ذاتی حیثیت سے بات کروں, مجھے سب سے جو پسند آئی بات کہ انہوں نے ایجوکیٹ کیا آر ایس ایس کے حوالے سے. یعنی انہوں نے انڈیا یا انڈین ریاست کو یا انڈیا کے لوگوں کو نہیں کہا, انہوں نے کہا اور بتایا یہاں کے لوگوں کو کہ آر ایس ایس ہے جو مہاتما گاندھی کا قتل جس نے کیا. مہاتما گاندھی کو پہلی اسیسینیشن پولیٹیکل برے صغیر کی جنوری 1948 میں نتھو رام گوڈسے, اس کا بیک گراؤنڈ ہندو مہا سبھا ہی تھا جس نے گاندھی کو ہلاک کیا. پھر خود عمران خان نے بھی آج یہاں کے عوام کو بتایا کہ یہ آر ایس ایس وہ تنظیم ہے جس کو خود بھارت میں 3 دفعہ بین کیا گیا ہے. ایک دفعہ 48 میں بین کیا گیا, پھر جو دوسرا آپ نے ذکر کیا بابری مسجد گرانے جب گری اس کے بعد بین کیا گیا, اور اندرا نے اپنی ایمرجنسی کے دوران بین کیا. یہ ایسی تنظیم ہے جس کو خود انڈیا نے انڈین گورنمنٹس کو بین کرنا پڑتا ہے. اور پھر آپ یاد رکھیے کہ راہل گاندھی کی اسٹیٹمنٹ چند سال پہلے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو سیفرون ٹیرر ہے, یعنی جو ہندو ٹیرر ہے, یہ اسلامی ٹیرر سے زیادہ بڑا تھریٹ بنے گا انڈیا کے لیے. اچھا, یہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی ریکگنائز نہیں کر رہی؟ نہیں, اس کو کر رہی ہے. اس کے ثبوت ہے. آپ دیکھیے اوباما کا وزٹ یاد کیجئے انڈیا کا, تب مودی کی گورنمنٹ آ چکی تھی اور ایسے واقعات شروع ہو گئے تھے, گاؤ رکشا کے نام پر قتل اور فرقہ واریت اور ہندو نواز پالیسیز کی. تو اوباما نے انڈین سوائل پر کھڑے ہو کر کہا تھا
کہ ایسے حرکات نہیں کرنی چاہیے, سیکولر وائسز ہونی چاہیے, سیکولر اپروچ رکھنی چاہیے, ہر کسی کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے. باراک اوباما ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے انڈیا میں کھڑے ہوئے ایسا کیوں نہیں اب ٹوڈے تو ظاہری بات ہے, اس کو کوئی تسلیم نہیں کیا جا رہا. سب سے بڑا جو ایشو ہو رہا ہے وہ یہ کہ مودی پہلے سے بھی زیادہ اکثریت لے کر آگے نا, ان کا جو اتھارٹیو رول ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہندتوا کی بنیاد پر اپنے ساتھ میجورٹی ساتھ لے کر آگے, عوام کو ساتھ لے کر آگے. تو انڈیا کے اندر سب سے بڑا ایشو ابھی یہ چل رہا ہے کہ جو سیکولر وائسز تھی, کیونکہ آپ یقین کریں جس دن یہ 5 اگست کو ہوا ہے اس دن ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اب یہ اگر واپس جائے گا معاملات 370 کا تو یہ خود انڈیا کے اندر سے جائے گا, اندر سے کوئی فورسز ایسی اٹھے. گیلانی صاحب, میزورام وغیرہ کو اگر ہم لیں اور اس میں سے کچھ سٹیٹس جو ہیں وہ تو اب اپنے ترانوں کی بھی بات کر رہی ہیں, اپنے جھنڈوں کی بھی بات کر رہے ہیں, تو یہ انڈین فیڈریشن پہ کتنا بڑا ڈینٹ ہے اس آئیڈیالوجی کے جو بھی حرکات ہیں, آر ایس ایس جو کچھ کر رہی ہے وہاں پہ کرسچن, سکھ, ساری کمیونٹیز تھریٹنڈ فیل کر رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی فیڈریشن جو ہے اس پہ بہت بڑا ایک ڈینٹ پڑا ہے؟ دیکھیں بظاہر اس وقت تو نہیں محسوس ہو رہا, لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ انڈیا کی جو ایک کہتے ہیں نا فیڈریشن ہے, اس کی اکائی یہ ہے کہ وہ ہندوازم کو زیادہ پروموٹ نہیں کرتے, وہ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں ان پاس. لیکن اگر یہ آج سے یہ اور چند سالوں سے یہ چیز آپ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے تو اس کا اگلے چند آنے والے سالوں میں بڑا سیریس ایفیکٹ پڑے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی اگر آپ ایک بات کریں, غور کریں کہ ٹرمپ نے جو آج کہی, انہوں نے کہا کہ مودی کہتے ہیں کہ انڈیا ہی از ان کنٹرول ان ہز ایریا. تو آپ یہ بات دیکھیں کہ جب وہ کنٹرول دنیا کو نظر نہیں آئے گا اور وہ کنٹرول کہیں ویک ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کا کیس بڑی آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو ہمیں اپنا سارا فوکس انٹرنلی اینڈ ایون اپنے خطے کے حوالے سے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے بھی یہ ثابت کرنے پہ لگانا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بظاہر کنٹرول میں ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ یہ چیز اس کو کمزور کرے گی اور الٹیمیٹلی یہ خطہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوگا. تو ہندوازم ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پروموٹ کرنے سے باقی جو بڑی میجورٹیز ہیں, ایون مسلمان بھی اتنی زیادہ تعداد میں وہاں پہ, سکھ ہیں بہت بڑی تعداد میں, یہ سارے لوگ اور باقی للتس اینڈ ادرس, تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈیفینیٹلی اس چیز سے وہ انڈیا کے جو وہ کہتے ہیں نا اسٹیبلٹی یا ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس پہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ڈالیں گے. اور آئی تھنک کہ یہ اس وقت انڈیا کی اکانومی اچھی ہے, اس وقت انڈیا کے ساتھ اکانومی تو بہت ڈاؤن جا رہی ہے سر, لیکن یہ آہستہ آہستہ نظر آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز انڈیا کی ویکنس کا باعث بنے گی میری نظر. سلمان صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو ہندوتا کی جو سیاست کا بیج بویا ہے نا ابھی پچھلے چند دہائیوں کے اندر, اب اس کا نتیجہ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سڑکوں کے اوپر کھڑے کر کے لوگوں کو گالیاں بکی جا رہی ہیں ننگی, ان کو مارا جا رہا ہے, اچھا ان کو باقاعدہ ان کی تذلیل کی جا رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اس قسم کا سلوک بھارتی ریاست کے اندر, اور یہ کہنا کہ بھارت کی ریاست سیکولر ہے, دیکھیں بھارت کی ریاست سیکولر ہے کانسٹیٹیوشنلی, آپ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز دیکھیں تو خود بھارت کی سیاست کے اندر ریاست کی سہارا لے کر جو ہے نا مودی صاحب نے یہ سیاست کرنی شروع کی ہوئی ہے. سر اس کا مطلب ہے جیسے عمر کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ووٹ لے کے آئے ہیں تو وہ ایلیمنٹ وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ مودی کی سیاست نے سیکولر سیاست پہ غلبہ حاصل کیا ہے اور ہندوتا کی جو سیاست ہے وہ آگے بڑھی ہے ووٹ بینک کے اندر بھی اور پولیٹیکلی بھی. اچھا اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ اگر یہ چیز یہاں پر ہو رہی ہے تو کل کو یہ بندہ سمجھے کہ جس کا کوئی امپلیکیشن جو ہے وہ دوسرے خطوں کے اندر, دوسرے علاقوں کے اندر, دوسری جگہوں پر لوگوں کے اندر نہیں ہوگا, وہ بھی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نفرت کی سیاست کا بیج بو رہے ہیں, ایک دوسرے کے تعصب. اچھا پھر یہ ڈائیورسٹی کا جو پرنسپل تھا اس کو تو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہندوتا رہے گی. اچھا پھر دلت کو دیکھیں, پھر آپ سکھوں کو دیکھیں, عیسائیوں کو دیکھیں, مسلمانوں کو دیکھیں. اب اس کا مطلب ہے کہ ہندو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس ہندوستان میں جس کو رہنا ہے اس کو بھارت کے اس کو ہندو کو قبول کرنا پڑے گا. یہ جو سوچ ہے, یہ جو اپروچ ہے, یہ تو ایک بہت خطرناک رجحان اس وقت ہندوستان کی اور پورے ریجنل پالیٹکس کے اندر پیدا ہو رہی ہے جو جس کو ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات نمودار ہوں گے. جی بجاج صاحب, ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو نفرت کی سیاست ہوتی ہے, ایکسکلوژن کی, یہ ایک دوسرے کو سٹرینتھن کرتے ہیں. میں فال آؤٹ کی ہی بات کر رہی ہوں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, دیکھیے ہم سے زیادہ اس اذیت کو کون سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ایکسکلوژن کی پولیٹکس کے ہاتھوں جو ہے جہاں یہ ہو سکتا تھا اس سے گرا ہوا پایا. میں بہت سمجھتا ہوں کہ عمدہ بات جو ہے وہ ہمارے ساتھی صدر گیلانی صاحب نے کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہماری زیادہ سے زیادہ توجہ انٹرنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ ہونی چاہیے. معاف کیجیے گا,
ہم کس منہ سے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کو سیکولرزم ٹھیک سے ہے، انحراف کی طرف کہیں گے جب ہم تو سیکولرزم کو مانتے ہی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کر لیکن سکتے یہ نا بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں چاچا اس بات پہ کریں یہ اس کوئی بات بات پہ نہیں مجھے ہے بتائیں۔ نہیں معاف بجاج کیجیے گا صاحب، آپ ایک بجاج صاحب، ان کا عام پیپر تو ہے نا تو آپ تو عام پیپر آپ اس میں بات نہیں کر رہے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ان پہ بات نہیں کر سر سکتے؟ ایسی بھی آپ حالت اپنے ملک پہ تو کر رہے سر ایسی بھی حالت وہی نہیں ہے پرنسپل بھائی بھائی وہی پرنسپل ہے نا جس کانسٹیٹیوشن کے تحت بھارت یہ کہتا ہے کہ میں ایک سیکولر ریاست ہوں، اگر اس کے کانٹرڈکشن ہے تو کیا میں اس پہ بات نہیں کر سکتا؟ معاف کیجیے گا اس کا مطلب یہ کہ پہلے آپ یہ تو انڈورس کر رہے ہیں کہ سیکولرزم بہتر ہے ہندوتواد سے بھائی وہ میں ظاہر ہے یہ کون نہیں مانتا اپنے ملک کے لیے بھی پھر سر بہتر ہے یہ کون نہیں مانتا اب یہ کیا بات ہے؟ سب مانتے ہیں پہلے آپ اپنے آپ کو منوائیں گے پھر ہم دوسروں پہ بات اچھا کریں گے، یہ کیا بات ہے؟ عمر مجھے یہ کمال کر بتائیں رہے ہیں کیسے نہیں ہوگا یہ عمر مجھے یہ بتائیں کہ ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھ لیا یہ جو پرائم منسٹر کا امریکہ کا وزٹ تھا تب سے لے کے 5 اگست تک کی ہی ڈیولپمنٹ اگر آپ صرف دیکھ لیں اس چھوٹے سے ٹائم فریم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری پالیسیز ایک دفعہ پھر یو ایس اسپیسیفک ہوتی جا رہی ہیں جبکہ باقی دنیا اپنی پالیسیز کو ری الائن کر رہی ہے تو آپ کے خیال میں یہ ہمیں غلطی کر رہے ہیں ہمیں انگیج نہیں کرنا چاہیے ایران کے ساتھ مزید رشیا کے ساتھ مزید جاپان کے ساتھ باقی ملکوں کے ساتھ جی بالکل اس میں تو کسی کو میرا نہیں خیال اختلاف ہوگا بالکل ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایران سے رشیا سے چائنا سے تو خیر پہلی ہے ان سب ممالک سے خطے کے دیگر ممالک سے ارد گرد کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یورپ کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو لائن کریں دیکھیں خارجہ پالیسی بھی نا حالات اور وقت کے تقاضوں کے تحت ہی ہوتی ہے آج انڈیا اسرائیل کا دوست ہے دونوں آپس میں کتنے دوست ہیں یہ وہی انڈیا تھا نہرو دور میں جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تھے انہوں نے اپنی پالیسی 90s کے بعد تبدیل کی آپ کو مثال دی تو پالیسی تو خارجہ پالیسی وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونی چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ میرے سارے پارٹیسپینٹس کا اینڈ میں ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہوں گی جاوید ظریف صاحب جو کہ فارن منسٹر ہیں ایران کے انہوں نے لکھا ہے امپورٹنٹ ڈیز اہیڈ آئی ول پریزنٹ اے 25 years روڈ میپ to materialize our comprehensive strategic partnership and actively contribute to Belt and Road Initiative. And my next step will be Japan and then Malaysia. ایران بالکل آئسولیٹ ہو کے بیٹھا ہوا ہے ایک دفعہ کھڑا ہو جاتا ہے کسی چیز پہ بیک آؤٹ نہیں کرتا سویلائزیشن ہے بہت بڑی وہ دیکھیں اپنے آپ کو کس طرح ری ایوالو کر رہا ہے کس طرح الائن کر رہا ہے چینجنگ ریالٹیز کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز کا حصہ بن رہا ہے جاپان جا رہا ہے ملیشیا جا رہا ہے اور 25 years کا روڈ میپ لے کے جا رہے ہیں اگلوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کس طرح ویو کرتے ہیں اس طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے میرے خیال ہے ہمیں اپنے فرینڈز اور فوز پہ ایک دفعہ پھر سے نظر کرنی چاہیے I'll see you tomorrow اللہ حافظ